بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے وفاقی بجٹ کے حوالے سے. کل بجٹ پیش ہونے والا ہے, عوام کو کتنا ریلیف ملے گا کتنا نہیں, اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. شیخ خالد سلطان صاحب, کیا سمجھتے ہیں؟ ریلیف کی بات کی ابھی فاروق علی خان صاحب نے, ریلیف تو ابھی بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ خام تیل کی قیمت دیکھیں, پکوان دیکھیں, آپ کس طرح سے پہنچا ہوا ہے, تو ابھی آگے کس طرح سے ریلیف ملنے والا ہے ایک عام آدمی کو؟ دیکھیں اصل میں پرابلم خالی لوکلی نہیں ہے, انٹرنیشنلی بھی ہے. پوری دنیا مہنگائی کے طوفان میں جکڑی سر ہوئی یہی ہے. تو خان صاحب کہہ رہے تھے. ہاں, تو میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن بات یہ کشتی تھی جو ہمیں لگ رہا تھا خالی دیگر معاملات کی وجہ سے نہیں, اکانومی کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان کی ون مین شو بھی تھا. ہاں اس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی تھی نا. یا تو وہ بالکل ہی ڈوب جاتی, یا یہ ہے کہ اس کو کوشش کریں کہ اس میں جو سوراخ ہو گئے ان کو بند کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دن میں ہو جائے. سر آپ وہی تو لوگ تھے جو اس کشتی کے سوراخ کو بند کر نظر سکتے آ رہا تھا کہ ہم نے کہا نا ہم نے اس کو جائزہ لیا تھا. ایسا نہیں کہ جائزہ نہیں لیا, جیسے آپ بتا رہی ہیں ابھی نیٹ پہ عام آدمی کے لیے بھی دسترس میں ہے. لیکن یہ تو کسی کو طے کرنا تھا, یہ تو کشتی ڈوب دیں, جہاز بالکل ہی ڈوب جائے, ٹائٹینک بن جائے, یا پھر اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو فی الحال مشکلات تو رہیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں کوئی بھی جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے اور کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ایک دن میں صحیح کر دیں گے. اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن میں صحیح نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی ہماری ایکسپرٹیز ہے, اور نیک نیتی, اصل میں نیک نیتی بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر نیک نیتی ہے, اب آج ان کے وزراء آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو ٹارپیڈو لگا کے گئے تھے, ہم نے تو ساری سرنگیں بچھا دی تھی کہ آنے والی حکومت, ہمیں پتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, تو وہ تو نظر آ رہا تھا. تو کیا ہم ڈوبنے دیتے اپنے ملک کو؟ یہ بڑا سوال ہے. کیا ہم اپنی سیاست کو اہمیت دیں؟ کیا ہم اپنی جماعتی جو مفادات ہیں اس کو اہمیت دیں؟ کیا ہم پاکستان کو اہمیت نہ دیں, پاکستان عوام کو اہمیت نہ دیں؟ یہ ہے سوال, اور ہم نے اس سوال کا چیلنج قبول کیا ہے. اچھا سر, آپ کا تعلق کراچی سے ہے, اسپیشلی آپ لوگ کراچی کو ریپرزینٹ زیادہ کرتے ہیں. یہاں پہ پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ کراچی کی عوام آلریڈی بہت زیادہ ٹیکس دے رہی ہے, ایک وہ صوبہ جو کہ معاشی ہب ہے, اب مزید کیا اس کی انڈسٹری پہ اثرات پڑنے والے ہیں؟ کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی نیگوشیشن کی ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی کہ نہ کیا جائے ایسا؟ دیکھیں ہم تو اس سلسلے میں مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. پہلے بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس میں بھی ہم نے کوشش کی, اور اب بھی ہماری کوشش ہے. لیکن جو دستیاب صورتحال ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ظاہر ہے اس کو اتنی آسانی سے, اب جب ایک چیز بڑھتی ہے تو اس سے, انرجی ایک ایسی چیز ہے جب وہ مہنگی ہوگی کسی بھی سطح کی, ظاہر ہے انرجی جو یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی فرنس آئل سے پیدا ہو رہی ہے, گیس سے پیدا ہو رہی ہے. جب اس کی قیمتیں بڑھیں گی کاسٹ بڑھے گی خود بخود. وہ تو ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہے جو ہوگا. لیکن بہرحال ہم سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سر کراچی والوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرابلم ہے؟ کراچی والوں کے ساتھ تو ظلم یہ ہے کہ کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی پورے پاکستان کا 70% ریونیو آج سے نہیں دے رہا, ہمیشہ سے دے رہا ہے, اور پورے سندھ کا جو ہے 95% ریونیو دے رہا ہے. لیکن کراچی کی طرف تو کسی کی نظر نہیں ہے. یہ ہمارا سب سے شکوائی ہے کہ آج ہم اس وقت تو ہم سب اس وقت کوئی پولیٹیکل بیان اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں اپنا ملک ہمارا کیسے بچے گا. اس وقت تو ہمارا یہ سوال ہے, اور اس کے لیے ہم نے ہمارے جو کنوینر ہیں خالد مقبول, انہوں نے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا جب یہ اکنامک کرائسس بڑھے, تو یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے یا اپنی معیشت بچانی ہے. سر سیاست تو آپ کی بچ گئی ہے. نہیں دیکھیں, سیاست کے لیے دیکھیں اکانومی بچے نہ بچے سر, سیاست بچی نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے, لیکن ہم اس کو قیمت دینے کو تیار ہیں اپنے ملک کی خاطر. اگر ہمارا ملک بچ جاتا ہے, اگر کچھ عرصے اسٹرگل کرنے کے بعد ہمارا ملک صحیح ڈگر پہ آ جاتا ہے, صحیح راستے پہ آ جاتا ہے, کہ اس کی اکنامک کے حوالے سے صحیح فیصلے ہو جاتے ہیں, عوام کے حوالے سے صحیح فیصلے. جیسے IMF کی بات ہو رہی ہے ابھی, IMF بالکل سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے اور پینشن بڑھانے پہ راضی نہیں تھا, لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو سکے گا, ہم ظاہر ہے سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد ہے. آپ کا پھر بیانیہ بھی وہی امریکہ مخالف بیانیہ ہو گیا؟ نہیں, ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے. تو سر خان صاحب بھی تو یہی کر رہے تھے. دیکھیں نہیں, وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی جو اب ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل گفتگو نہیں ہے. پولیٹیکل گفتگو میں کبھی کسی کی ایشو ٹو ایشو مخالفت ہوتی ہے, ایشو ٹو ایشو حمایت ہوتی ہے. آپ کے 100 ایشو ہوتے ہیں, 10 ایشو پہ آپ کا اختلاف ہوتا ہے, 90 ایشو پہ آپ
دنیا میں اب تو آپ سب کہتے ہیں گلوبل ویلیج، جس زمانے میں نہیں کہا جاتا تھا، جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے اب تو ایک منٹ میں پوری دنیا کی ایک خبر، ایک ٹویٹ ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑ کو پہنچ نہیں، جاتا ہے۔ آپ کا وہ جو پوائنٹ ہے نا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں کہا گیا ہے کہ اضافہ نہ کیا جائے، لیکن آپ نے سٹینڈ لیا اور آپ نے بات کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات کریں کہ ایسا نہ ہو، مطلب اس کر دیا جائے اضافہ۔ میں آپ سے یہ تو پوچھ رہی ہوں، ایک طرف تو IMF کا وہ معاہدہ ہے، ہم تو امریکہ کی بات پیٹرول تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو جو ایک معاہدہ ہماری حکومت نے کیا نا، ایک ساون گورنمنٹ ہے نا، پاکستان ایک ساون کنٹری ہے، اس کی جو پہلی حکومت معاہدہ کر کے جائے گی، آپ کو اس کو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا نا۔ ہم اس کو مان رہے ہیں نا، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کے پڑھا دیں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ہم بات کریں گے، ہم اپنی دوستوں سے مدد لیں گے، ہم اپنی اصلاحات کریں گے، ہم اپنے اخراجات کم کریں گے، اور اس کو ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم خالی اعلان کر رہے ہیں، ہم نے عملی طور پہ مظاہرہ شروع کر دیا اس کا، تو جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ کوئی باہر سے تو کوئی چیز ایسے نہیں آ جائے گی یا ہم سو کے اٹھیں گے اور سب کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے مجھے سر، کراچی والوں کو آپ کی جماعت سے ہمیشہ سے توقع رہتی ہے کہ بہتری آئے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں کیا کراچی والوں کو کوئی ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم نے یہ جب حکومت آئی تو پچھلے دور میں کراچی کا ایک پانی کا سب سے بڑا مسئلہ جو لائف لائن ہے کراچی کی، اس کے لیے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے آتک سائی چائنا کی کمپنی کو پورا کا پورا جو K4 کے 5 کمپوننٹ ہیں، اس کے 3 کمپوننٹ اس کے دے دیے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو ہم نے کراچی کی پانی ظاہر کراچی کے پانی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سالوں سے رہا ہے، اور کراچی کی آبادی اس وقت تقریباً 3.5-4 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے۔ ان کو پانی کا مسئلہ، آپ کو پتہ ہے کس طرح لوگ، آدھا شہر تو سب سوائل واٹر استعمال کر رہا ہے، پھر بقایا پانی چوری کون کرتا ہے سر؟ جی سوری، پانی چوری کون کرتا ہے؟ کراچی والے نہیں کرتے ہیں۔ کون آتا ہے سر چوری کرنے کے لیے؟ جو کراچی میں پورے پاکستان سے آ رہے ہیں وہ جہاں آتے ہیں، ان کو جہاں پہ جہاں مرضی بیٹھتے ہیں جگہ، ہمارے پاکستانی بھائی ہم کہتے ہیں وہ آئیں، لیکن جو آپ بھی تو اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ منع نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہم کسی کو یہ تھوڑی کہہ سکتے آپ نے بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی غیر قانونی دیکھو یہ سب کا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا سوچنا چاہیے کہ آپ ایک شہر، اسٹیک ہولڈر ہیں نا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا کراچی میں پانی چوری کے معاملے کو آپ نے خود دیکھا؟ بالکل اٹھایا، دیکھا یہ K4 کا منصوبہ ہم نے تو شروع کیا تھا 2008 میں، یہ منصوبہ ہم نے تو شروع کیا تھا، اس وقت اس کی لاگت 25 کروڑ روپے تھی، 25,000 روپے تھی، آج 150,000 روپے ہو گئی ہے۔ اگر اس وقت یہ ہمیں کرنے دیا جاتا اور ہماری وہ گورنمنٹ جو مسلسل تھی بلدیاتی، ایک ہمارے اگلا الیکشن ہو جاتا اور ہم یقیناً اس میں جیت کے آتے، جو کراچی کی نقشہ بدلا تھا، وہ آج کراچی 20 سال آگے ہوتا۔ تو ہم تو کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، تو ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، اسٹرگل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی تو دیکھیں نا، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، کام نہیں کرنے دیا جاتا، پولیٹیکلی ہمیں دبائے جاتے ہیں، ہمارے آفس بند کیے جاتے ہیں، ہمارے پر ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں، اکنامیکلی ہمیں دبایا جاتا ہے، پولیٹیکلی دبایا جاتا ہے، ہمارے حلقے کاٹ دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بلدیاتی الیکشن سر پہ ہے، لیکن ہمارے آج قانون، سپریم کورٹ نے بھی قانون پاس کر دیا 140 کا بلدیہ اختیارات کا، لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح حلقے کراچی کے بدل دیے گئے، حیدرآباد کے بدل دیے گئے۔ کیا ہوگا نہیں ہوگا تو اگر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی پھر کیا ہوگا؟ کورٹ میں گئے ہم، کورٹ میں ہیں ہم اس وقت، ہر سطح پہ ہم کورٹ میں ہیں، ہر کیس کے اوپر ہم کورٹ میں۔ بھئی یہ 4 طریقے ہیں دنیا میں، میڈیا کے ذریعے ہم نے آواز اٹھائی، اسمبلیوں میں ہم چلے گئے، کورٹس میں ہم چلے گئے، کورٹس یا تو کورٹ فیصلے نہیں کریں، کورٹ فیصلے کریں تو ان پر عمل نہیں ہو رہا، اب چوتھا راستہ رہ جاتا ہے۔ بس راستے تو سر بہت سارے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، لیکن اس وقت خاص طور پہ میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہی تھی، لیکن کراچی والوں کے مسائل حل کیا ہوتے؟ مزید بجلی میں اب مہنگائی کی طرف جا رہی۔ فاروق علی خان صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ فاروق علی خان صاحب، ایک طرف رانا ثناء اللہ، تھوڑی سی پولیٹیکل بات کریں گے، رانا ثناء اللہ ایک طرف جو ہے وہ گرفتاریوں کی بھی بات کرتے ہیں، ایک طرف مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے خان صاحب مذاکرات کریں گے؟ اور اس وقت جو ملک جس نہج پہ ہے معاشی طور پہ اس وقت، وہ بھی آگے آ کے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اچھا، میں تھوڑی سی اس میں ذرا سی تردید کرتا چلوں کہ خان صاحب ابھی تک کوئی ڈائیلاگ کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کر سکیں۔ یہ جو اب انہوں نے، آج آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کل جو انہوں نے اپنے آپ کو چیئرمین منتخب کروا لیا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا تھا کہ خود ہی میاں مٹھو بنے ہوئے تھے کہ جی مجھے وہ چیئرمین منتخب۔ آپ یہ دیکھیں کہ
انہوں نے کل ہی اس بات کا بڑا ثبوت دیا کہ جی میں نئی تاریخ کا اعلان کروں گا، اور پھر میں دوبارہ سے لوگوں کو کہا کہ جی سر تیاری خود ہی تو کریں۔ آپ لوگوں نے بھی اور بہت کیا، اسی راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا، وہ بھی کیا تھا سر؟ یہ بھی کیا تھا؟ خود تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں نا، خود ہی دیکھیں اس اپوزیشن ہے، میں آپ لوگ خود ہی اس حکومت ہے میں سر۔ یہ جو کوشچن ہے یہ آپ بہتر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کسی اس سے کریں گے کہ یہ ان کو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، سر اور وہ آپ کو ذرا یہ بہتر بات پتا طریقے ہے سے کہ بتا اگلا سکتے ٹکٹ ہیں۔ وہ کس سے لینے والے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ ان کی اپنی ڈسکریشن تھی راجہ ریاض صاحب کی کہ انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنا مناسب سمجھا۔ اب آج آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے آج جو لیکن سر پارلیمنٹ ان کے لاجک حوالے سے یہ تو سامنے علم ہے نا احتجاج کہ ہو وہ رہا اب پی ہے ٹی وہ آئی اسی کا حصہ نہیں رہیں گے، آگے الیکشن وہ نون لیگ سے ہی لڑنے والے ہیں ٹکٹ سے، تو پھر آپ نے بھی تو خود ساختہ دوسروں کو خود ساختہ لیڈر ہونے کی بات کرتے ہیں یا خود ساختہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو سر راجہ ریاض صاحب کا بھی تو معاملہ آپ لوگ سب نے ہی مل کے ان کو کیا ہوا ہے نا، اپوزیشن لیڈر تو بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں کسی نہ کسی ایک کو تو اپوزیشن لیڈر آپ کو چننا ہے، ٹھیک ہے؟ اپوزیشن تو لازمی حصہ ہے آپ کی حکومت کا۔ آپ نے یا تو اپوزیشن لیڈر ہم کسی دوسرے جی ڈی اے سے چن لیتے، اب جی ڈی اے کے ارکان آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان کے کچھ ارکان کی تعداد 3 ہے، ایک ہمارے ساتھ آلریڈی شامل ہو گئے، تو اب 3 ارکان میں سے ان میں سے کسی کو بھی ہم اپوزیشن کا رول نہیں دے سکتے تھے۔ اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا جو رول ہے وہ ان کے 155 ایم این ایز ہیں، جس میں سے یہ 20 ایم این ایز آ رہے ہیں، جن میں سے ایک چننا میں لازمی تھا، اس لیے اس میں سے راجہ ریاض صاحب، اس میں سے نور خان صاحب نے بھی اپنا فارم جمع کروایا تھا، راجہ ریاض صاحب نے بھی، لیکن راجہ ریاض صاحب کو زیادہ پریفرنس دی گئی، اس طرح سے ان کو قاعدے حزب اختلاف چن لیا گیا۔ اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس ٹکٹ پہ پیپلز پارٹی کے آگے آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دیتی یا نہیں دیتی، یا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں یا نون لیگ کے سر پکی بات ہے نون لیگ سے لڑنے؟ یہ میں اس کی تائید کروں گا، مجھے بھی اس بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی تو جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات کا پنجاب میں۔ ہمارا ٹوٹلی پورا فوکس جو ہے وہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا ہے، اور آپ نے جس طرح سے دیکھا ہوگا کہ کل زرداری صاحب نے حمزہ شہباز صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، تو وہ سارا اسی کا ہی لبے لباب ہے کہ جی ہم جو ہے اگلے الیکشن کی تیاری سے پہلے بلدیاتی الیکشن کو ہم کنڈکٹ کروائیں اور اس کو اسموتھلی طریقے سے ایگزیکیوٹ کروائیں۔ تو اور پی ٹی آئی کا آپ دیکھیے گا، آپ خود ہی ابھی کچھ دنوں میں دیکھیں گے، انہوں نے جو کل جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ جی میں جو ہے مارچ کے لیے نئی تاریخ دوں گا، تو وہ جو تاریخ ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے ڈیسیشن سے ہی کیلیبریٹ ہوئی ہے۔ اب وہ جب سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آئے گا اس کے بعد ہی وہ کچھ موومنٹ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ورنہ یہ پھر وہ جو دھرنا ہے ایک سر آپ کو خاص سپورٹ حاصل ہوگی مسلم لیگ نون کی پنجاب میں قدم جمانے کے لیے؟ میں سمجھا نہیں، آپ دوبارہ سر پنجاب میں آپ الیکشنز ہونے کی بات کر رہے ہیں، ایک عام سطح پہ الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ کو نون لیگ کی خاص سپورٹ حاصل ہوگی؟ دیکھیں کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوگا جہاں جنوبی پنجاب ہے، اور کچھ سیٹیں ایسی ہیں جہاں اسپیشلی نون لیگ ویک ہے، جہاں پی ٹی آئی اسٹرانگ تھی، تو وہاں پہ شاید دونوں جماعتوں کا ایک متحدہ امیدوار ہی میدان میں اترے گا جو بلدیاتی الیکشن میں تو سر اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ لوگ کا اس وقت کامن اینیمی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے، پی ٹی آئی ہے؟ دیکھیں وہ تو اوبیسلی بالکل میں اس بات کی تائید کروں گا کہ ظاہر ہے جو اپوزیشن تو اس وقت وہی ہے نا ہمارے لیے، اپوزیشن ہے اوبیسلی، اپوننٹ ہے ہمارا، اور ہم یعنی کہ ملک میں آپ لوگوں کی اب یہ اسٹریٹجی ہے کہ جس سطح پہ بھی پی ٹی آئی کو شکست دی جا سکتی ہے وہاں پہ دوسروں کا ساتھ دے کے ان کی جگہ بنائی جائے، اپنی جگہ بنائی جائے۔ پی ٹی آئی کو تو شکست ہونی ہے۔ آپ کو جو آپ نے خود بائی الیکشن دیکھے کراچی میں، ابھی یہ بائی الیکشن آپ NA 240 کا بھی دیکھیں گے جو 16 جون کو ہونا ہے، تو اس سر سے بھی اس آپ میں کو بھی آپ خاص طور پہ سپورٹ کریں گے ہر طرح سے ایم کیو ایم کو تاکہ پی ٹی آئی کا کراچی میں زور ٹوٹ جائے؟ نہیں، اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی کا الگ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، ناصر رحیم لودھی صاحب ہیں جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، اور وہ 16 جون کو کنٹیسٹ کریں گے، اور ایم کیو ایم نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کی حمایت جو ہے جے یو آئی نے بھی کی ہے، اور جو دوسری جماعتیں شاید اور بھی کریں گی، تو سر آپ کی جماعت بھی کر دے گی؟ جی، نون لیگ بھی شاید ان کی جماعت کی حمایت کرے، لیکن پیپلز پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے، جو پیپلز پارٹی اپنے الگ لڑے گی، اور پیپلز پارٹی جہاں ہمیں کمبینیشن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم متحد ہوتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی، وہاں جہاں پیپلز پارٹی کا اپنا اسٹیک ہے وہاں اپنا ہمارا ووٹ بینک بھی ہے،
तो हमारी पूरी कोशिश होगी हम खुद उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है। शेख खालिद सुल्तान साहब, क्या ये बात ठीक है कि पीटीआई को ख़त्म करने के लिए कराची में जिस हद तक भी मुमकिन हो आपका पीपल्स पार्टी जो है वो आपका साथ देगी? नहीं, हम देखें पॉलिटिकल जमात है, हम किसी जमात को ख़त्म करना नहीं चाहते। सर, आपने इनकी बातें सुन ली, इससे आपका भी नतीजा आपने अख्ज़ कर लिया होगा कि नहीं, क्या है। उनका- फारूक अली खान साहब आहिस्ता बोलते हैं लेकिन बहुत स्मूथली, झूठ भी नहीं बोलते, बड़े आराम से अपनी बात करके जाते हैं। आपने ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा था और इतनी जमातें मिलके, इनकी कॉमन एनिमी एक ही है खान साहब, और पीटीआई को किसी भी तरह अभी शिकस्त देनी है, तो इसमें आपको लगता है कि आपके इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी से, बहुत इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, अब आपका साथ दिया जाएगा हर फोरम पे क्योंकि पीटीआई का जोर कराची से हटाना है? देखें, पॉलिटिक्स में ना कोई मुस्तकिल, मैं तो दोस्त और दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये दुश्मन का लफ्ज़ तो होना ही नहीं चाहिए। सही ना? जी सर। या तो आप आपकी किसी ख्यालात मिले हुए हैं या आपके ख्यालात उनसे मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना? सबकी अपनी अपनी सियासत है, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है, सबकी अपनी अपनी जो है वो आइडियोलॉजी है। हम समझते हैं कि सबको अपने अपने जो है पॉलिटिक्स करने का हक है, दायरा इख्तियार होना चाहिए, कायदे कवानीन होने चाहिए, उसके अंदर अखलाकियात होनी चाहिए, सियासी जो हमारा कल्चर है उसमें बेहतरी आनी चाहिए। हम समझ रहे हैं इस वक्त हम और पीपल्स पार्टी मिलके उस सियासी कल्चर को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जमाने तक हमारी बहुत शदीद इख्तलाफात रहे और हमेशा रहे। इख्तलाफात अभी भी सही नहीं है अभी आपके। देखें, अभी भी आप देखें ना, बल्दियाती जो आपके बिल है उसमें कहीं पे भी ऊंट बैठ नहीं रहा सर। देखें, है ना, वजह है ना उसकी वजह है, ये कोई दुश्मनी की वजह नहीं है, बल्कि ये वजह ये है कि उनका अपनी सियासत है। कोई भी अपनी सियासत को खत्म करना थोड़ी चाहता है। एक हमारी सियासत है, हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब यही जो है वो रिवायात परवान चढ़ें कि बैठ के बात करें, डायलॉग करें, लड़े नहीं, बिल्कुल, आवाम को न लड़वाएं, अपने मुल्क को डिसस्टेबल नहीं करें, अपने शहर को बहुत डिसस्टेबल नहीं पॉजिटिव करें। बात की। हमारे साथ ये शेख हमारा खालिद जो है, सुल्तान साहब भी मौजूद हैं और फारूक अली खान साहब पीपल्स पार्टी से भी मौजूद हैं और आसिफ बाजवा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है PMLN से। ब्रेक के बाद बात करते हैं।